بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 101 ہے۔ اس سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ سورہ المائدہ کا 14واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو بری لگیں تمہیں، اور اگر پوچھو گے ان کے بارے میں جب کہ اتر رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ معاف کر دیا اللہ نے ان کو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے رکوع کے آخر میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت، یعنی ناپاک بری چیز، برائی، حرام کتنا کثرت سے کیوں نہ ہو، اس میں کتنی جاذبیت ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو نیکی ہے وہ اگرچہ کہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، جو مقام اس کا اللہ کے ہاں ہے وہ برائی کا مقام نہیں ہے۔ برائی جو ہے وہ تو ایک شر ہے جو اللہ سے دوری کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اور اس میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں جب آپ تشریف لائے تو آپ سے پہلے جتنے بھی حکام آئے تھے تو انہوں نے ظالمانہ ٹیکسز جو ہیں وہ لاگو کر دیے تھے، ظالمانہ طور پر، جابرانہ طور پر لوگوں کے مال جو ہیں وہ جمع کر لیے تھے۔ تو جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کا ظالمانہ طور پر جو ٹیکس کے ذریعے سے مال جمع کیا گیا تھا وہ سارا ان کے حوالے کر دیا، وہ زمینیں بھی ان کے حوالے کر دیں۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ خزانہ سارا جو ہے وہ خالی ہو گیا۔ تو ملک کے ایک صوبے سے ایک گورنر نے ایک خط لکھا کہ حضور خزانہ تو سارا ختم ہو چکا، یہ نظام مملکت کیسے چلے گا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں نے، پہلے حکام نے ظلم کر کے یہ سمجھا کہ ملک ترقی کر جائے گا، اور ظالمانہ طور پر لوگوں کے مالوں کو جو ہے وہ بیت المال میں جمع کیا، بیت المال میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے ظالمانہ اقدامات کیے۔ میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ تم ان کے مقابلے میں عدل و انصاف کے ذریعے سے اپنے خزانے کو بھرو۔ انہوں نے ظالمانہ طور پر، جابرانہ انداز میں لوگوں کے مالوں کو بیت المال میں جمع کیا، تم عدل و انصاف کر کے اس خزانے کو جو بیت المال میں اس کو کم کر دو، ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اس کم خزانے سے ہی پورا کر دے گا۔
کیا فرمایا؟ کم خزانے سے پورا کر دے گا۔ اور قرآن کی اسی آیت کو آپ نے جو ہے یعنی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 جو ہے اسے لکھ کر ان کو بھیجا، اور پھر صرف تقریباً 2 سال کے اندر جو بیت المال میں جو خزانہ جمع تھا وہ پہلے حکام کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا، کئی گنا زیادہ تھا۔ تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں سے ظالمانہ طور پر ہم ٹیکس لیں گے تو اس سے ملک ترقی کر جائے گا۔ اسے نہ دین کی سمجھ تھی نہ دنیا کی سمجھ تھی، نہ وہ دین جانتا تھا نہ دنیا جانتا تھا۔ حالانکہ جو ترقی کرنے والی چیز ہے، جس کے ذریعے سے ترقی ملتی ہے، وہ عدل و انصاف ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ترقی جس چیز سے ملتی ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ جب انسان عدل و انصاف کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی رحمت سے خزانے پھر بھر جاتے ہیں، زمین سے بھی جو اللہ تعالیٰ خزانے نکال دیتا ہے، اور اس طرح ضروریات زندگی پوری ہو جایا کرتی۔ تو یہ ایک پہلو وہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف جو تھے انہوں نے ہمارے سامنے رکھا کہ عدل و انصاف کے ذریعے سے ممالک ترقی کرتے ہیں، ظلم و جور کے ذریعے سے نہ کہیں دنیا میں کبھی ترقی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اصل چیز ہے عدل و انصاف۔ جس ملک کے اندر، جس قوم کے اندر عدل و انصاف آ جائے، بس آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ وہاں کامیابی ملے گی، اس ملک کو ضرور ترقی ملے گی۔ لیکن جہاں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہ ہو، اقربا پروری ہو، جہاں حکام پروری ہو، جہاں من مانے فیصلے دیے جاتے ہوں، وہاں آپ کتنا بھی سمجھ لیں کہ جی ہمارا ملک جو ہے بھر جائے گا خزانے سے، وہ کبھی نہیں بھر سکتا۔ اگر بھرا بھی ہوگا تو آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو اس رکوع کی ابتدا میں فرمایا تو وہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو بری لگیں تمہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے۔ بعض لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، خواہ مخواہ کے سوالات بھی کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھیں، معاشرے میں، لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد ہی حجت بازی ہوتا ہے، بس خواہ مخواہ کی حجت بازی۔ آپ سے بھی سوال کیا، دوسرے سے بھی، تیسرے بھی، چوتھے سے بھی، یعنی یہ خواہ مخواہ کے سوالات کر کے بس یہ ایک ذہنی اپنا وہ عشق پورا کرتے ہیں، یا اسے کیا کہہ لیں کہ صرف تفریح لینے کے لیے، یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریح لینا، ایک سے سوال کرنا، دوسرے سے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہو کہ جی ہمیں اس کا علم ہو جائے اور ہم اس پر عمل کریں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ مقصد ہوتا ہے تفریح لینا۔ ایک مولوی صاحب سے کوئی سوال پوچھ لو، دوسرے سے بھی پوچھ لو، اب دونوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو فرق آ ہی جائے گا۔ اب اس سے خوب مزے لو، تفریح لو کہ جی دیکھو ایک یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، فلان۔ یہ سب کیا ہیں؟ تفریح لینے والے کام۔ ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ اسلام اس قسم کی اجازت نہیں دیتا، اور خصوصاً یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے تو کیا فرمایا کہ مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو بری لگیں تمہیں، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق جب کہ اتر رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ اگر ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم سوال کرو گے تو اس پر تو قرآن اتر جائے گا، تو لہٰذا الٹے سیدھے سوالات مت کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حج کرنا فرض ہے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرض ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف اعراض فرمایا، وہ پھر آئے ادھر سے، پھر سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ تو تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا،
جو تمہارے لیے مشکل بن جاتا۔ تو لہٰذا جتنی بات بتائی جائے اس پر عمل کیا کرو، بال کی کھال مت نکالا کرو، اس لیے کہ بال کی کھال نکالنے سے انسان خود پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے، مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے بال کی کھال نکالنے سے منع فرمایا، روکا۔ تو کیا فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ ابھی تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنی دولت دی ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، وہاں سے واپس آ سکتا ہے، تو ایسے ہر مسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، باقی وہ جو کرے گا وہ نفل ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہاں یہ آگاہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں اس کلام مجید میں اپنی کتاب کے اندر بتایا ہے، جتنی ضرورت تھی اتنا ہمیں بتا دیا، جتنا ضرورت تھی اس کی تشریحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیں۔ اب اگر ہم مزید اس میں بھی وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم خود مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہر چیز کی باریکیاں ہمارے سامنے رکھ دیتا؟ تو باریکیاں نہ رکھنے کا مقصد ایک وسعت دینا ہے کہ آپ کو ایک وسعت دی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ جب بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بھائی گائے ذبح کرو تو کہنے لگے جی کیسی ہو، کیا رنگ ہو، کہاں پر ہوگی، فلاں ہوگا۔ جتنے سوالات کرتے گئے اتنی قیودات بڑھتی گئیں، اتنی شرائط بڑھتی چلی گئیں، تو جتنا سوال کریں گے اتنا آپ پھنسیں گے۔ ہاں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی علمی بات ہے اور آپ اس علمی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، واقعتاً آپ اس کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں، آپ تشفی چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ یہ بات مجھے واضح طور پر پتہ چل جائے، صحیح اس کی مجھے آگاہی حاصل ہو جائے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اس کو کریدا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں، لیکن خواہ مخواہ کے سوالات سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسے ہمارا دین پسند نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ معاف کر دیا اللہ نے ان کو، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑے حلم والا، یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا اللہ نے وہ معاف کر دیا۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی تھے کہ کوئی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ وہ ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن پر لوگ جو ہے اس قسم کی تہمت لگاتے تھے، تو ان کی ماں جو ہیں وہ کانپ اٹھیں کہ میرے بیٹے نے کیسا سوال کیا ہے، اور پھر پوچھا کہ تم نے یہ کیسا سوال کیا؟ کیا تم مجھے سب کے سامنے رسوا کرنا چاہتے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ جو ان پر تہمت ہے وہ غلط ہے، ان کے باپ کون ہے؟ حذیفہ ہی ہیں، یہ انہی کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کے سوالات سے منع کیا، روکا۔ اور یہ ایک طرح کی بے ادبی بھی ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی میں نے کہا نا کہ ایک تو ہے کہ اصل حقیقت تک پہنچنا اور اس میں کوئی الٹے سیدھے سوالات نہیں ہیں، وہ صحیح ہے، وہ کر سکتے ہیں سوالات، لیکن ایک جو صرف سوال در سوال یا ایک ذہنی جو ہے وہ آسائش یا ذہنی جو کھیل تماشا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے جو ہو گیا اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ حلم والا ہے۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، تحقیق پوچھا تھا ان کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ان احکام کا انکار کرنے والے۔ بتایا کہ تم سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے، ایسی قومیں تھیں جنہوں نے سوالات کی الٹے سیدھے، اور جب ان کو ان سوالات کے جوابات دے دیے گئے تو وہ ان کا انکار کرنے لگ گئے، انکار کر دیا انہوں نے۔ قوم بنی اسرائیل جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتنے سوالات ہوئے، حتیٰ یہ کہ کہنے لگے کہ جی اللہ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو، ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوالات ہوئے، مائدہ کے حوالے سے سوالات کیے گئے۔
حضرت صالح علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر دی، تو اس پر طرح طرح کے سوالات ہوئے۔ تو جن قوموں نے، جن لوگوں نے سوالات کیے، تو سوالات کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو بات کو ماننا نہیں چاہتے، تو عموماً ایسے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ عموماً ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں، جو سوال در سوال، یعنی جن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حق کو پہچاننا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذہنی تفریح کرنا اور لوگوں کو بھی بہکانا، لوگوں کو بھی بھٹکانا، اور کسی نہ کسی چیز کو لا کر لوگوں کے درمیان جو ہے ایک شور مچا دینا کہ جی یہ دیکھیں اس نے یہ کہا ہے تو اس نے وہ کہا ہے۔ یہ جو ہمارا میڈیا کا جو آج کل کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی کردار ہوتا ہے، دو لوگوں کو لڑانا بھڑانا، ایک بات کوئی نکتہ نکل جائے اس پر بس کھیل تماشا بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا، ہمارا دین اس بات کو پسند نہیں کرتا، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے پہلے کیا کیا؟ وہ انکار کرنے والے بنے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بات کو مانا نہیں ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے جو رکوع ہیں اس میں ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ عزت والی چیزیں، کعبۃ اللہ کو فرمایا کہ بیت الحرام ہے، یہ لوگوں کی بقا کا باعث ہے، اور حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا، اور حرم کی قربانی کا ذکر کیا۔ ان قربانیوں کا تذکرہ ہوا کہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، یہ عزت اور حرمت والی چیزیں ہیں جن کی عزت اور حرمت کا اللہ نے حکم دیا۔ اب کچھ ان چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، لوگوں نے اپنے رسم و رواج بنا رکھے تھے۔ مشرکین جو تھے انہوں نے جو اپنے بت بنا رکھے تھے ان کی تعظیم کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، ان کی عبادت کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ جانوروں کو ان کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ان کو پھر مختلف نام دے رکھے تھے۔ ایک کو بحیرہ کہتے تھے، یعنی اس کا کان کاٹ دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے جس کا دودھ نہیں پی سکتے، یہ بتوں کے لیے جو ہے وقف ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک جانور جو ہے اس کو صائبہ کہا جاتا تھا، یعنی اس جانور پر کوئی کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں لاتے تھے، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک جانور کو جو وسیلہ کہا جاتا تھا، جو اونٹنی جو ہے لگاتار 2 مادہ بچے پہلی مرتبہ جن لیتی تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اونٹ جو ہے جس سے ایک مخصوص تعداد میں جو ہے بچے پیدا ہو جاتے اس کے ذریعے سے، تو اس جانور کو، اس اونٹ کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سارے وہ جانور ہوتے تھے جن کی وہ تعظیم و تکریم کرتے تھے، جن کو بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے کہ یہ جہاں بھی جائیں، جس کی کھیتی میں جائیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، کوئی ان پر سواری نہیں کر سکتا، کوئی ان سے کوئی نفع نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں ممنوع ہوتی تھیں، اور وہ جہاں بھی جائیں وہ جا سکتے تھے، وہ بالکل آزاد ہوتے تھے، تو ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی تھی۔ اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن یہ ان کے اپنے طور طریقے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹی، کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے تو لہٰذا ہم اس لیے کرتے ہیں، لہٰذا ان کو نہ کھاتے تھے، نہ ان کا کھانا سب حرام ہوتا تھا، ان کا کھانا ان کا پینا سب حرام، یعنی آپ اس کو کاٹ کر کھا بھی نہیں سکتے، ان کا دودھ بھی نہیں پی سکتے، یہ سب حرام انہوں نے اپنے اوپر کر رکھی تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا، یہ تو اللہ پر افتراء ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے، اور اکثر ان میں سے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ان کی اکثریت
ایسے لوگوں کی ہے کہ جو عقل و سمجھ سے آ رہی ہے، جو عقل و سمجھ رکھتے ہی نہیں ہیں، عقل و سمجھ سے آ رہی لوگ ہیں، بس وہ جیسا انہوں نے کہہ دیا کر دیا تو اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے جس چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا تو تم لوگ اس کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اس کو حرام کیوں کہتے ہو؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آؤ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہتے ہیں کافی ہے ہمیں جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ کہتے نہیں جی ہم نے اپنے باپ دادا کو جس بات پر پایا ہے ہمارے لیے تو وہ کافی ہے، بس اللہ نے جس طرف بلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کی طرف تو ہم نہیں جائیں گے، ہم جس چیز پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہم تو اسی پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عموماً حق سے روک دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ حق سے روک دیتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ دنیا کا کوئی شخص، کوئی فرد کوئی بات کہے، اس کی بات اگر درست ہو تو اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کا کوئی شخص کوئی ایسی بات کہے جو غلط ہو تو اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، سوائے اس ہستی کے کہ جو اس نے فرمایا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ یعنی ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی فرد کچھ بھی کہے، اگر وہ صحیح ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا، وہ غلط ہوگا اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس ہستی نے جو فرمایا ہے تو جس کو یہ کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، جس کو یہ فرما دیں یہ غلط ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ غلط صحیح نہیں ہو سکتا اور وہ صحیح جو ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ارشاد ہے کہ حدیث صحیح اگر تمہیں ملے اس کے مقابلے میں میرا قول کوئی آ جائے تو اس کو اٹھا کر دیوار پر مار دو، یعنی میری بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ترجیح رکھتی ہے، اس کو مانو، کسی اور کی بات کو نہیں۔ یہ ہوتا نا آپ لوگوں کے اندر ایسے رسوم و رواج کہ جن کا دین سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جی بس وہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے ہیں لہٰذا ہم تو اسی پر عمل کریں گے۔ تو ایسا تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کہا کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے، اسی لیے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ ان میں اور ہم میں پھر فرق کیا رہا؟ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے آباء و اجداد کیا کر رہے تھے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، کیا ارشادات دیے ہیں، کیا حکم فرمایا ہے، وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جی ہمارے گھر میں شادی ہے، یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے جی، تو کبھی کبھی جو ہے جائز ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہر طرح کا تماشا، ہر طرح کا کھیل، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا شر، تو ہر گھر میں کبھی کبھی یہ کام ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی تو پھر گیا کام ہو گیا، کبھی کبھی تو آزمائش ہوتی ہے، اسی وقت تو امتحان ہوتا ہے، اسی وقت تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا یہ مومن ہے، کتنا یہ اپنے ایمان میں سچا ہے، تو وہی موقع ہوتا ہے جب ہم اس کو گنوا دیتے ہیں۔ ویسے تو زندگی میں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ویسے بھی، تو ان مواقع پر تو خصوصی طور پر ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہمارا امتحان ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں کہ آیا اس وقت تم اپنے آباء و اجداد کی بری رسموں کو اپناتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرتے ہو۔ تو فرمایا گیا کہ جب ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم تو اپنے آباء و اجداد کو جس پر پایا ہے وہی کریں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ یعنی یہاں کیا واضح فرمایا؟ ایک تو آباء و اجداد وہ ہوتے ہیں کہ جو اہل علم ہوں، جو نیک اور صالحین ہوں، تو ظاہر ہے
کہ ان کی تقلید اور ان کی اتباع یہ قابل ستائش ہے، کیونکہ ان کی ساری زندگی خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرتی ہے۔ ان کی اتباع تو کی جائے گی، ان کا تو حکم ہے کہ ان کی اتباع اور پیروی کی جائے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، وہ جاہل تھے، ان کو تو علم ہی نہیں تھا، وہ دین ہی نہیں جانتے تھے، وہ دین کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں رکھتے تھے، پھر بھی جو کام انہوں نے کیا ان کی پیروی کرتے رہو گے، تو فرمایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود تو روزے رکھیں، آپ خود تو نماز پڑھیں، آپ خود تو برائی سے بچیں، لیکن دوسروں کو مت کہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اب تربیت کے باوجود جو ہے وہ بگڑے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اب تربیت کرنا چھوڑ دے، وہ ان کو نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دے، ان کو راہ ہدایت پر لانا چھوڑ دے، ان کو صحیح تعلیم اور تلقین کرنا چھوڑ دے، ان کو اچھی نصیحت کرنا چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ تم اپنا کام جاری رکھو، تمہارا فرض ہے کہ ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنا، یہ کام جاری رکھو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ سدھر ہی نہیں رہے، وہ راہ ہدایت پر آ ہی نہیں رہے، اب اس کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے، آپ خاموش بیٹھے اور آپ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، نمازوں پہ سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، یہ سجدے کام نہیں دیں گے۔ ہاں، پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم گھر والوں کو برائی سے منع کریں، روکیں۔ ہم نے داڑھی بھی رکھی ہے ماشاءاللہ، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، گھر میں شادی ہے اور ڈول دھماکہ کیا کریں جی، بس گھر والے ایسا کر رہے ہیں، تو بھائی گھر کے سربراہ آپ ہو، پوچھا آپ سے جائے گا، آپ اس گھر کے سربراہ ہیں، قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے روکا کیوں نہیں ہے؟ کیا حکم ہے حدیث شریف میں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ہاتھ سے روک سکتے ہو، قانون کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، قانون سے روکو، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، یہ طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم کیا ہے، دل میں تو اس برائی کو برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، یعنی جس کے دل کے اندر وہ برائی بھی نہیں ہے تو وہ تو ایمان سے ہی گیا، ایمان نام کی چیز نہیں ہے اس کے دل کے اندر، تو کم سے کم درجہ کیا رکھا ہے کہ دل میں تو برائی کو برا جانو۔ تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہاتھ سے روک دے برائی کو، اب اگر وہ نہیں روکتا تو اس کی باز پرس ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے، یعنی اپنا فریضہ ادا کرتے رہو، اب تم نیکی بھی کرتے رہو، اب بھی اگر کوئی برائی میں مبتلا ہے تو پھر تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ہاں تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا ہے، اگر تم صحیح ہو تو انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اذان نہیں دی، لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، آپ کہو گے جی نماز اذان دینا ہی چھوڑ دو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اذان نہیں دیں گے تو پکڑ ہوگی، باز پرس ہوگی کہ تم نے اذان کیوں نہیں دی، اذان دینا تمہارا کام تھا، لوگوں کا آنا نہ آنا وہ ان کا کام ہے، وہ ان سے پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں کو مسجد میں کیوں نہیں لائے۔ بھائی مولوی کی ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ کر لائے مسجد میں، مؤذن کی ذمہ داری تو نہیں ہے گھر سے لا کر پکڑ کے لائے کہ جی نماز پڑھو، ان کا کام ہے اذان دے دینا، جو اذان پر لبیک کہے گا تو اپنا فائدہ ہے اس کا، جو لبیک نہیں کہے گا اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کی باز پرس اس سے ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو، تم ہدایت یافتہ ہو، نیکی کی تعلیم بھی دیتے ہو، برائی سے منع بھی کرتے ہو، پھر بھی کوئی برائی میں مبتلا ہے تو تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کا نقصان پھر تمہیں نہیں ہوگا، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تم سب نے،
پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ یہ جو آیات ہیں ان کا پس منظر تھوڑا آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور قرآن کریم کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک مشکل مقام یہ بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ سفر پر گئے اور ان کے ساتھ ان کے دو دوست بھی تھے جو ان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ غیر مسلم تھے، وہ عیسائی تھے۔ تو یہ شام جو ہے تجارت کی غرض سے گئے تھے، تو یہ جو مسلمان جو تھے یہ بیمار ہو گئے۔ اب بیماری ایسی لاحق ہوئی کہ یعنی موت کا اندیشہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنے سامان کا جتنا بھی سامان تھا اس کی ایک فہرست بنائی اور وہ فہرست بنا کر خاموشی سے اپنے سامان میں رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کو یہ وصیت کی کہ بھائی یہ جتنا بھی سامان ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے ورثاء کو، میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ ان کا بھائی ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہوا کہ وہ جو مسلمان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا وصال ہو گیا۔ وہ جو دوسرے دو افراد تھے وہ جو ہیں اس سامان کو لے کر آئے۔ وہ سامان جب گھر والوں کو دیا، گھر والوں نے لے لیا، اس میں سے ایک فہرست نکلی۔ اس فہرست کے مطابق جب انہوں نے سامان کو چیک کیا تو اس میں ایک چیز کم تھی۔ وہ ایک پیالہ تھا، بڑا قیمتی پیالہ تھا اور اس میں سونے کی تاروں سے اس کو جو ہے جڑا گیا تھا، وہ کم تھا۔ تو وہ گئے ان دونوں لوگوں کے پاس، وہ رسا جو ہیں، پوچھا کہ بھائی جو وہ مسلمان صحابی تھے جب بیمار ہوئے تو علاج کے لیے انہوں نے اس سامان میں سے کوئی چیز بیچی تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز بیچی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے وہ فہرست نکالی اور کہا کہ بھائی اس کے مطابق تو ایک پیالہ کم ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب فیصلہ پہنچا تو جو مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، بصورت دیگر فریق مخالف جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ لاؤ، تو گواہ تو نہیں تھے۔ تو جب نہیں تھے تو ان دونوں کو بری قرار دے دیا کیونکہ گواہ موجود نہیں تھے۔ تو وہ دونوں جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، بری کر دیا۔ سپریم کورٹ سے ہی فیصلہ دے دیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا، اس سے بڑی سپریم کورٹ کون سی ہو سکتی؟ فیصلہ دے دیا کہ جی یہ بری ہیں۔ اب کچھ دن گزرے، وہی پیالہ سنار کے پاس ملا ان کو، ورثاء کو نظر آیا تو وہ گئے، اس سے تحقیق کی بھائی یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ جی فلاں دو لوگ ہیں، انہوں نے 1000 درہم میں مجھے بیچا ہے، یہ میں نے ان سے لیا۔ اب یہ فیصلہ لے کر دوبارہ مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے آپ، اور ٹھوس دلائل موجود تھے یہاں پر۔ دوبارہ ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو وہ پھر وہی انکار کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو اب حکم یہ دیا کہ پہلے تو انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، ان سے قسم لی گئی تھی، جب ان پر شک ہوا تھا تو ان سے قسم لی، انہوں نے قسم بھی اٹھا لی کہ جی نہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب دوبارہ جب فیصلہ گیا، مقدمہ گیا، تو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا؟ اب ان لوگوں کو جو ورثاء تھے ان کو کہا گیا کہ اب تم قسم اٹھاؤ کہ تم جو ہو سچے ہو اپنی بات میں۔ انہوں نے قسم اٹھائی۔ جب قسم اٹھا لی گئی تو ان پر جرمانہ لاگو کر دیا گیا کہ بھائی 1000 درہم جو ہے وہ تم
ان کو دو، لہٰذا انہوں نے 1000 درہم جو ہے جرمانہ ادا کیا۔ اور وہ لوگ جو تھے جن کے بارے میں نے بتایا کہ وہ عیسائی تھے، بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ واقعتاً ہم نے یہ جرم کیا تھا، یعنی ہم نے یہ پیالہ اس طرح بیچ دیا تھا۔ تو اب آپ سنیں ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس میں، اے ایمان والو، آپس میں تمہاری گواہی جب آ جائے، کسی کو تم سے موت وصیت کرتے وقت یہ ہے کہ 2 معتبر شخص تم میں سے ہوں یا 2 اور غیروں میں سے، یعنی جب موت کا وقت آئے تو 2 گواہ تمہارے پاس ہونے چاہیے تو تمہارے اپنے لوگ ہوں، مسلم ہوں یعنی غیر مسلم نہ ہو۔ لیکن اگر تم ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی اپنا نہیں ہے تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہو وہاں، یا 2 اور غیروں میں سے۔ اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، روکو ان 2 گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد، یعنی جب شک ہو جائے کہ جی انہوں نے شاید یا کوئی گھپلہ کی ہے، تو اب کیا حکم دیا کہ ان کو نماز کے بعد، چنانچہ کیا ہوا، نماز عصر کے بعد روک دیا گیا، سب لوگوں کے سامنے ان سے قسم لی گئی، اللہ کی قسم کہ بھائی تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ ان 2 گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد روکو، تو وہ قسم کھائیں اللہ کی اگر تمہیں شک پڑ جائے ان الفاظ سے کہ ہم نہ خریدیں گے، ان الفاظ کے ساتھ یعنی وہ قسم کھائیں کہ ہم نہ خریدیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال، اور اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی ہو، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم اس وقت گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر یہ پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ سزاوار ہوئے ہیں کسی گناہ کے، تو 2 اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ، یعنی ان کی جگہ اب دوسرے 2 لوگ کھڑے ہو جائیں، ان میں سے جن کا حق ضائع کیا ہے پہلے 2 گواہوں نے، پہلے 2 گواہوں نے حق ضائع کیا، ان کے مقابلے میں اب جن کا حق ضائع وہ ان کے 2 گواہ کھڑے ہوں، اور یہ نئے 2 گواہ قسم اٹھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان 2 کی گواہی سے، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک اس وقت ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی جیسا کہ چاہیے، یعنی یہ طریقہ اس لیے رکھا ہے کہ گواہی دینے والے پر بھی ایک ڈر خوف ہو کہ جی اگر میں ایسا کروں گا تو میرے مخالف بھی طریقہ موجود ہے کہ جو کھڑے ہو کر میری گواہی کو رد کر سکتے ہیں، یا خوف کریں اس بات کا کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں میت کے وارثوں کی طرف سے ان کی قسموں کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سنو اس کا حکم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔